صلی اللہ محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم محمد وآل محمد. ٹھیک، بہتر بہتر بہتر. بلندر صلوات پڑھ رہے ہیں آپ حضرات. جتنے مومنین اندر ہیں اس سے زیادہ تعداد ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں ایز یوزول پارکنگ لاٹ میں موجود ہیں. تو اگر جانے کے بعد ان سے درخواست کر دی جائے کہ بہت ہی خاص ایام ہیں اور ایام شہادت ہیں، اگر فرش اعضاء پہ شرکت فرمائیں گے تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. کوشش کریں، انتظامیہ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اناؤنسمنٹ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ نوجوان جو ہیں وہ فرش اعضاء پر بیٹھنے کا اب کم از کم اپنے آپ کو عادی بنائیں. ایک بلندر صلوات پڑھ دیں آپ مل کے. حضرات، قرآن مجید کی آیات خاصہ میں سے بہت ہی خاص آیت، اس میں پروردگار عالم خود اپنی زبان سے اپنی کتاب کو متعارف کرا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، آج بھی بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے مگر ویکینڈ بھی ہے اور میں وقت معین میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آواز آ رہی کہ انہ لقرآن کریم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کرامتوں والی کتاب ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے، یہ بلندیوں والی کتاب ہے، یہ رفتوں والی کتاب ہے. مگر فی کتاب مکنون، سب کچھ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے ان کے جن کے سروں پر اللہ نے دست قدرت سے تاج طہارت کو سجا دیا ہو. یہ آیت بھی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو اہل بیت کی طہارت کے اوپر دلیل قائم کرتی ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی دوسری آیت جسے آپ آیت تطہیر کہتے ہیں، وہ آیت بھی اہل بیت کی طہارت ہی پر دلیل قائم کرتی ہے۔ آج بھی اس مجلس میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹ ہیں، کچھ تاریخی حقائق ہیں کہ جن کو میں وقت معین میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، بس آپ ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ احساس رہے کہ آپ جاگ کر فرش عزا پہ بیٹھ کر میری مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ہی آیت اہل بیت کی طہارت پر دلیل قائم کرتی ہے، ویسے ہی قرآن مجید کی آیت تطہیر بھی اہل بیت کی عظمت اور طہارت پر دلیل قائم کرتی ہے۔ اللہ یہاں پر موجود ہے، مگر اس آیت کے ساتھ ساتھ جب وہ خاص آیت اور آیات خاصہ میں سے بہت ہی خاص آیت جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نایاب تحفہ ہے، جسے آپ آیت تطہیر کہتے ہیں، جب اس آیت کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو عالم اسلام میں اس آیت کے سلسلے میں دو نظریے ہیں۔ آج کی مجلس میں پھر ہسٹوریکل فیکٹ بہت خاص سبجیکٹ ہوگا، اور اس سال کا یہ تاریخی سبجیکٹ ہوگا جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہسٹوریکل فیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاریخ کے حقائق ہیں جس سے پردہ اٹھائیں گے۔ آیت تطہیر کو جب پیش کیا جاتا ہے تو عالم اسلام میں دو نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ خاصہ کا ہے جس میں ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے یہاں پر آیت تطہیر کے سلسلے میں، شان نزول کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی 5 پنجتن تو وہ ہے کہ جو زیر قصص ہے، جناب زہرا کے گھر پر آپ کی چادر میں اللہ نے آیت تطہیر کو اتارا، مگر آیت تطہیر جو ہے وہ 14 معصومین کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، یعنی 14 معصومین جو ہیں وہ شامل آیت تطہیر ہے، اور جو مرکز ہے آیت تطہیر میں وہ جناب زہرا سید عالم سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں پر جو برادران ہیں اس میں ایک عامہ کا نظریہ ہے، اس کو سنیے گا اور دیکھیے گا میں آپ کے ذہنوں سے کتنا قریب ہو کے گزروں گا۔ عامہ کا نظریہ سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت تطہیر تو ہے، مگر اللہ نے آیت تطہیر کو اتارا ہے اور اس میں شامل ہے ازواج رسول، پروفٹ کی وائفز، اور اللہ نے اس آیت کو ازواج رسول کے سلسلے میں نازل کیا ہے، اور اللہ جو ہے ان کے کریکٹر کی ضمانت لے رہا ہے۔ یہ عامہ میں ایک نظریہ ہے آیت تطہیر کے سلسلے میں۔ مجھے بالکل آیت تطہیر کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا ہے، مجھے بالکل تفسیر کے سلسلے میں، شان نزول کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، آیت تطہیر میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیے گا میں آپ کے ذہنوں سے کتنا قریب ہو کے یہاں سے گزروں گا، آپ سنیے، توجہ رکھیے گا۔ چاہیے نہیں بیٹا کر دیجیے، ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں مل کے محمد۔ بہرحال یہ نظریہ عامہ کا ہے کہ اس میں اللہ نے جو آیت تطہیر کو نازل کیا ہے اس سے مراد ازواج رسول ہے، اور اللہ جو ہے پروفٹس کی وائفز اور ازواج رسول کی کردار کی ضمانت لے رہا ہے۔ تو ایک نظریہ ہے آپ کا، ایک نظریہ ہے عامہ کا۔ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات، بالکل توجہ رکھیے گا، بالکل ڈسٹربنس نہ ہو ورنہ مجلس کا ماحول ختم ہو جائے گا اور میں یہیں پر سبجیکٹ کو تبدیل کر دوں گا۔ اب سنیے آپ، مگر وہ یہ کہتے ہیں جو عامہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے آیت تطہیر کو ازواج رسول کے سلسلے میں نازل کیا ہے، مگر جناب فاطمہ زہرا شامل آیت تطہیر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پروفٹ کی وائفز کے سلسلے میں آیت آئی، مگر سید عالم کو شامل آیت تطہیر ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ سنیے، میں شان نزول میں بالکل گفتگو نہیں کروں گا، میں تو آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے گزروں گا۔ یعنی ایک نظریہ ہے تو خاصہ کا، جس میں آپ کہتے ہیں 14 معصومین کے سلسلے میں آیت آئی، مگر آپ کیا کہتے ہیں مرکز آیت تطہیر سید عالم ہے۔ یونانیمس مسئلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ عامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ کی وائفز کے سلسلے میں آئی، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں سید عالم کو شامل آیت تطہیر ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامہ میں اور خاصہ میں ہمارے یہاں پر مولا علی کے سلسلے میں اختلاف ہے،
14 मासूमीन के सिलसिले में इख्तलाफ है, 12 इमामों के सिलसिले में इख्तलाफ है, लेकिन आलम इस्लाम में सैयद आलम के सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए अहले इल्म बैठे हुए हैं, सैयद आलम के सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने सैयद आलम के किरदार की ज़मानत ली है और सैयद आलम से खता का इम्कान और पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, कहा यार। तो आप इसी नज़रिए पर ठहरे, आप 14 मासूमीन को शामिल आए तथीर माने या न माने, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सैयद आलम से खता का इम्कान नहीं है, अल्लाह ने उनके किरदार की ज़मानत ली है। तो अगर सैयद आलम आपके यहाँ पर शामिल आए तथीर है, तो अगर किसी मकाम पे किसी जगह पर सैयद आलम किसी केस के सिलसिले में दरबार में पहुंच जाए, अगर सैयद आलम किसी मामले में किसी दरबार में किसी कोर्ट में पहुंच जाए और जाके किसी मुकदमे की गवाह बन जाए या किसी केस को फाइट करे और वहाँ सहाबा कराम उनकी गवाही को रद्द कर दे और सिद्दीक़ा आलम की सदाकत को छोड़ दे, तो ये फातिमा ज़हरा की सदाकत पे हर्फ नहीं आएगा, आए तथीर से अदम एतमाद साबित हो जाएगा। सलावत पढ़ देना मिलके मोहब्बत वाले। कहाँ बैठे हैं आप? देखिए ये वो सब्जेक्ट मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो इस मिंबर की आन शान है और तशक्कुस है आपका। यानी फिर सैयद आलम के कैरेक्टर पे आँच नहीं आएगी, कम अज कम आए तथीर से अदम एतमाद जो है वो साबित हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इस आयत को वसीला बना के आपने देखा मैं आपके ज़हनों से कितना करीब होकर गुजर गया। अब मुझे फिदक के सिलसिले में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट आपकी खिदमत में पेश करना इजाजत है, सिर्फ इसलिए कि इस मजलिस में आपकी दुआएं मुस्तजाब हो सके और तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद के लिए और तहफ़्फ़ुज़ विलायत के लिए मैंने इस सब्जेक्ट का इंतख़ाब किया। सुनिए, अगर शहज़ादी आलम अगर आपने अदम एतमाद साबित किया तो आए तथीर पर अदम एतमाद साबित हो जाएगा, और अगर कोई इंसान आए तथीर पर अदम एतमाद रखे वो सब कुछ हो सकता है, वो प्रॉफिट का मुसलमान नहीं हो सकता। अब सुनिए, देखिए हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब आपके यहाँ पर फिदक के मुकद्दमे को पेश किया जाता है, बिल्कुल नए एंगल से सुनिएगा, जब भी फिदक के मौजू को मिंबर से पढ़ा जाता है फिदक का मुकद्दमा पढ़ा जाता है। मैं इस मजलिस में किबला बैठे हुए हैं, मैं मिंबर पर फिदक का मुकद्दमा आपकी खिदमत में नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि मुकद्दमा आप बार बार सुनते हैं। शहजादी आलम दरबार खिलाफत में गई, कुरान की कौन सी आयतों को पेश किया, कौन सी हादीस को पेश किया, कौन सी रिवायतों को पेश किया, उसने क्या कहा, बीबी ने क्या कहा, ये आप बार बार सुनते हैं। कुछ तारीखी हक़ाइक़ है, उनको इस मजलिस में सुनिए। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग सुनिए, जब भी हम वाक़े फिदक को पेश करते हैं या फिदक के मुकद्दमे को पेश करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बाग़ फिदक, बार बार कहा जाता है। तो हमारा आपसे सवाल यह है कि बाग़ फिदक ये कोई अरबिक का लफ्ज़ तो है ही नहीं। साहिबान ज़बान बैठे हैं, पर्शियन बोलने वाले अफराद मेरे सामने बैठे हैं, ये जो लफ्ज़ बाग़ उलमा बैठे हुए ये तो अरबिक का वर्ड नहीं है। ये जाके आप पूछिए, अरबी ज़बान में किसी जगह पर लफ्ज़ बाग़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये बाग़ आएगा कहाँ से? या ये फारसी ज़बान से आएगा या उर्दू ज़बान से आएगा। तो फिर ये जो बार बार आप फिदक के साथ लफ्ज़ बाग़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आप हमारी प्रॉपर्टी और हमारी रियासत की वैल्यू को कम करना चाह रहे हैं। ये तो आप कम कर रहे हैं हमारी वैल्यूज को। बाग़ कह के, बाग़ कितना बड़ा होगा, बाग़ से क्या कॉन्सेप्ट आएगा? 100 बीघे में होगा, 200 एकड़ में होगा, 300 एकड़ में होगा, 400 में होगा। ये कराची से लेकर लाहौर तक तो आप ये नहीं कह सकते कि बाग़ था, या दिल्ली से लेकर आगरा तक, हैदराबाद तक चले जाए तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बाग़ था। बाग़ से क्या कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आता है? 100 बीघा, 200 बीघा, 50 बीघा, यही तो आएगा। तो पहली बात तो ये सुनिए कि फिदक बाग़ नहीं है, फिदक रियासत है। ये सुन ले जो नौजवान बैठे, चूंकि आप हमारे अजदाद की प्रॉपर्टी की वैल्यूज को कम कर रहे हैं। और इसकी दलील सुनिए, जब ये कहा जाता है कि दिल्ली का लाल किला
تو آپ مجھے بتائیے کیا دہلی کا نام لال قلعہ ہے؟ دہلی ایک ریاست ہے، جاگیر ہے، ایک شہر ہے، دہلی میں قلعہ ہے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ دہلی کا نام لال قلعہ نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے جا کے کہیے گورنمنٹ کے سامنے کہ پورے شہر میں کا نام جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، تو نہیں، دہلی کا نام لال قلعہ نہیں ہے، دہلی میں قلعہ ہے۔ آگرہ میں قلعہ ہے، آگرہ میں تاج محل ہے، آگرہ کا نام تاج محل نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے جو لفظ خیبر آپ کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے قلعہ خیبر، یہ غلط ہے، یہ کثرت استعمال کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں۔ خیبر بھی علاقہ ہے، یہ بھی ریاست ہے، یہ بھی جاگیر ہے۔ قلعے کا نام تو، خیبر کا نام تو قلعہ خاموش تھا، یہ تو قلعہ خاموش ہے، قبلہ بیٹھے ہوئے، یعنی وہاں پر ایک قلعہ تھا لیکن خیبر اس کا نام نہیں ہے، وہ جاگیر ہے، وہ ریاست ہے، وہ علاقہ ہے۔ ویسے ہی یہ جو فدق ہے، کم از کم جو اہل بیت کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے، وہ پارکنگ لوٹ میں جا کے کبھی یہاں پہ باغ فدق نہ کہا کریں اپنی زبان سے۔ یہ آپ اپنی دادی کی پراپرٹی کی ویلیو کو گھٹا رہے ہیں۔ یہ لفظ باغ جو ہے یہ عربک کا لفظ نہیں، یہ جملہ کہہ دوں، فدق کے ساتھ لفظ باغ بتا رہا ہے کہ یہ کسی باغی کا لگایا ہوا لفظ ہے۔ نعرہ حیدری! ایسے نہیں بلندر صلوات پڑھ دینا، بلکہ محمد والے محمد۔ بھائی میری طرف دیکھیے گا، جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ان کا قبلہ بھی ادھر رہے۔ آپ سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار اسے پوری رات ریپیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے فدق کے ساتھ میں لفظ باغ لگایا اور آپ نے بھی اغیار کی طرح باہر جا کے کاج کس کو پڑھا کہ باغ فدق کو پڑھا ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ کبھی لفظ باغ استعمال نہیں کیجئے گا۔ یہ آپ ہماری دادی کی، ہمارے خاندان کی پراپرٹی کی ویلیو کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ لفظ باغ بتا رہا ہے کہ یہ کسی باغی کا لگایا ہوا لفظ ہے۔ اس مجلس میں اسی باغی کو اریسٹ کرنا ہے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد والے۔ نہیں، دیکھیے جس محبت سے نعرہ لگایا اسی محبت سے نعرے کا جواب دیجئے، اس لیے کہ کسی ایرے غیرے ابو حریرے کا نعرہ نہیں ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس باغی کو اس مجلس میں اریسٹ کرنا ہے۔ یہ سنیے، نہیں آج اس اینگل سے سنیے گا، اور قسم خدا کی ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ساری زندگی آپ نے فدق کو سنا ہوگا، اب آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ فدق کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔ پہلا سوال سنیے آپ کہ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے آج کے بعد لفظ باغ فدق نہیں کہیے گا۔ یہ ریاست ہے، یہ جاگیر ہے، یہ علاقہ ہے، اور اس زمانے کی سب سے ایکسپینسیو علاقہ ہے، ریچسٹ علاقہ ہے۔ اس کی دلیل سنیے آپ۔ پہلا کوشچن، پہلا نقطہ ذہن میں محفوظ رہے گا، باغ نہیں علاقہ، ریاست اور جاگیر، محفوظ کیجئے گا۔ 3 یا 4 نقطے قدم با قدم پڑھوں گا۔ دوسرا نقطہ سنیں جو آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ صرف اس کو سن لیجئے، آیا کہاں سے؟ تو سنیے، سن 7 ہجری، 7 آفٹر ہجرہ، فتح خیبر کے بعد، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ کے سنا رہا ہوں، فتح خیبر کے بعد جب مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کو فتح کیا، تو یہ جتنے افراد خیبر میں آباد تھے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ خیبر علاقہ ہے۔ تو جب خیبر میں آباد تھے تو بڑا ریچسٹ علاقہ ہوگا۔ قوم کون سی ہے؟ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو یہ سب خیبر میں آباد تھے۔ تو جب مولا علی نے 7 آفٹر ہجرہ خیبر کو فتح کر لیا، تو یہ سب وہاں سے نکل کے مائگریٹ کر گئے، یہ سب وہاں سے موو کر گئے اس علاقے سے۔ خیبر میں تو ایک فورٹ تھا، وہ تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے بنا رکھا تھا۔ جب باہر والے پوچھتے تھے یہ کیا ہے، کہتے تھے گوداؤن ہے۔ جب اندر جائیے تو پورا ایک سیکیورٹی کا پورا اسلحہ جمع کر رکھا تھا، مگر پورا علاقہ ہے وہاں پر۔ یہ وہاں سے موو کر گئے، مائگریٹ کر گئے۔ آپ جب یہ مائگریٹ کریں گے تو یہ عرب کا جو سب سے ریچسٹ علاقہ ہوگا وہیں پہ جا کے تو مائگریٹ کریں گے۔ تو یہ سب کے سب وہاں سے مائگریٹ کر کے فدق چلے گئے۔ محفوظ کر رہے ہیں آپ؟ خیبر سے مائگریٹ کر کے سن 7 آفٹر ہجری فتح خیبر کے بعد
جب مولا علی نے فتح کر لیا یہ موو کر گئے وہاں سے. کہاں چلے گئے؟ فدق. تو جب انسان آبادی بناتا ہے، جب انسان جا کے رہتا ہے، مائگریٹ کرتا ہے، تو وہ باغوں میں نہیں رہتا، وہ علاقوں میں رہتا ہے، ریاستوں میں رہتا ہے، وہ جاگیروں میں رہتا ہے. آپ تو سب اہلے میں بیٹھے ہوئے، جا کے پوچھئے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ مائگریٹ کر کے ہندوستان پاکستان میں آ گئے تو اپنی فیملی کے لیے چاہے آپ جتنا سیکریفائز کریں، جو بہتر سے بہتر علاقہ ہوگا وہاں پہ موو کریں گے. تو وہ تو کون سے لوگ کہ عربستان کے سب سے ریچسٹ علاقے ان کے انڈر کنٹرول تھے، وہ وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیا، پورے شہر آباد ہو گئے، اب خیبر خالی ہو گیا. اب جب وہاں پہ پہنچے تو رسول اللہ واپس فتح خیبر کے بعد مدینے چلے گئے. بالکل میں اسٹیکر کی طرح میرا سبجیکٹ آپ کے ذہنوں میں چپکے گا، آج کے بعد کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی. جب وہاں چلے گئے تو رسول اللہ کو اپنے پرسنل سورسز سے یہ پتہ چلا، دیکھیے سرکار کی انٹیلیجنس دیکھیے آپ، اور آپ کا میڈیا دیکھیے کہ وہ خیبر سے شکست خوردہ ہوئے، لیکن جو فدق میں جا کے آباد ہوئے وہ تو وہاں پہ بیٹھ کے بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ عنقریب پوسیبلٹی ہے کہ مدینے پہ اٹیک کریں گے. لہذا سرکار نے سارے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بلایا اور بلا کے مشورہ کیا، جو زمانے کا سسٹم تھا، اور وہاں پہ رسول اللہ نے انتخاب کیا، سلیکشن کیا مولا علی حیدر کرار کا. اب یہ سنیے یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 7 ہجری کا آخر. اور کہا یا علی آپ ہمارے نمائندہ بن کے جائیے، ہمارے ایمبیسڈر اور سفیر بن کے جائیے، اور جا کے انہیں سمجھائیے آپ اور ان سے بات کیجئے کہ یا تو اپنی سازشوں کو چھوڑ دیں، پلاننگ کرنا چھوڑ دیں، لیکن جیسے خیبر میں تم نے تلوار کا، حیدر کرار کی ذوالفقار کا مزہ چکھا ہے، میں پھر سے لشکر لے کے اب میں فدق کے علاقوں میں آ رہا ہوں. مگر یا علی ہم آپ کو مکمل اختیار دے کے بھیج رہے ہیں، مکمل اتھارٹی آپ کے پاس ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. اب مولا علی حیدر کرار چلے، نہ ساتھ میں صحابہ ہے، نہ کمپینین ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذوالفقار حیدری کو ساتھ لیا اور فدق کی ریاست میں جا کے کھڑے ہو گئے اور جا کے بلا لیا ان سب کو، اور جا کے کہنے لگے تم جو کچھ اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، رسول اللہ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور میں آیا ہوں، یا تو اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو میرے بازو بھی وہی ہے، ذوالفقار بھی وہی ہے، اور یاد رکھنا آج میرے ساتھ وہ نہیں آیا ہے جو ہر منزل پہ میری ذوالفقار کو روک لیتا ہے. نہ پسینے کے خطرے گرے، دونوں لفظ الگ ہے، نہ خون کا خطرہ گرے، نہ پسینے کا خطرہ گرے، نہ تلوار چلے، نہ اونٹ دوڑے، نہ گھوڑے دوڑے، فقط اسلام کی ہیبت سے، فقط کسی کی ہیبت اور جلالت سے اگر کوئی مال رسول کو مل جائے، وہ مال مال غنیمت نہیں ہوتا، وہ مال مال فے ہوتا ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا ہے. الفے خاصۃ لرسول اللہ، یہ صرف اور صرف رسول اللہ کا حق ہوتا ہے، اور نبی کے بعد وہ اولاد رسول کا حق ہوتا ہے. فدق مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے. یہ مولا علی شہر خدا کی حیبت اور آپ کا دبدبہ اور آپ کی جلالت. تو یہاں پہ آپ کا خون نہیں گرا ہے، آپ کے پسینے کے خطرے نہیں گرے، آپ نے گھوڑے نہیں دوڑا ہے. یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ بھاگنے والوں کو بھی حق مل جائے، یہ مال فے. تو اب باغ نہیں ریاست پہلا نقطہ آیا کہاں سے؟ دوسرا نقطہ اب سنیے، سن 7 ہجری کا آخر. اب سوال اٹھتا ہے گیا کہاں؟ یہ تیسرا نقطہ، سن 7 ہجری کا آخر جناب فاطمہ کے انڈر کنٹرول، 8 ہجری پورا، 9 ہجری پورا، 10 ہجری پورا، 11 ہجری کی پھر ابتدا، سیکنڈ منتھ، سفر کا مہینہ، 28 سفر رسول اللہ کی شہادت. کتنے سال؟ یہ انڈر کنٹرول رسول اللہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کی شہادت کے بعد بی بی کو ملا تو غلط ہے. رسول اللہ کی شہادت کے ایکسٹمپور تو بی بی سے چھین لیا گیا. یہ سن لیں آپ، یہ نہیں سمجھئے گا کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ کو ملا ہے. نہیں، سن 7 ہجری کا آخر انڈر کنٹرول جناب فاطمہ، 8 ہجری پورا، 9 ہجری پورا، 10 ہجری پورا،
11 ہجری کی ابتدا. تاریخ یہ کہتی ہے جو عربستان کا سب سے ریچسٹ علاقہ تھا، جو ریاست تھی، جو جاگیر تھی، اس کی اکلوتی مالک نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، سنیے آپ. مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 سال کچھ مہینے جناب فاطمہ کے انڈر کنٹرول فدق رہا، مگر نہ زہرا کی غذا بدلی، نہ لباس بدلا، نہ گھر بدلا، نہ سلیقہ بدلا، نہ طریقہ بدلا. کہاں ہے آپ؟ تاریخ نے لکھا نہ غذا بدلی، نہ لباس بدلا، نہ ڈائٹ بدلی. کہاں پہ ہے آپ؟ نہ مکان بدلا. اس کا مطلب فاطمہ نہیں بدلی، امت کی حالتوں کو بدلا تھا. ورنہ کسی کو اتنا ریچسٹ علاقہ 3 سال کے لیے مل جائے اور اکلوتی وہ مالکہ ہو تو اس کی زندگی فاقوں میں نہیں گزرتی ہے. اس کا مطلب بی بی نہیں بدلی، تمہاری حالتوں کو بدلا. اب سن 11 ہجری سفر کا مہینہ، سیکنڈ منتھ، 28 سفر، مارٹیڈم آف پروفٹ محمد، ربیع الاول کی پہلی تاریخ. کچھ روایتیں ہیں سے 3rd اٹیک ہوا دروازے پر، مگر اٹیک بعد میں ہوا، فدق پہلے غصب ہوا. اس کا مطلب پروفٹ کی شہادت کے ایکسٹمپور فدق کو لے لیا گیا. اب پھر گیا کہاں؟ پھر گیا کہاں؟ آپ سنیے 11 ہجری، یہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ بالکل اسٹیکر کی طرح ہسٹوریکل، بالکل تاریخی حقائق آپ کے ذہنوں پہ چپک جائے. مقدمہ تو سب سنتے ہیں، اس کو سنیے. یہ گیا کہاں پہ؟ 3 سال کچھ مہینے کے بعد پہلی خلافت، پہلے خلیفہ نے زبردستی گنڈا گردی کے ذریعے، یہ پہلی گنڈا گردی ہے تاریخ کے اندر جو کسی کی پراپرٹی پہ جا کے اٹیک کیا گیا اور وہاں پہ لشکر کو بھیجا، اور جو انچارج تھے بی بی کی طرف سے، اور جو پورے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے علاقے کی، اور جتنے اکاؤنٹنٹس بیٹھا کرتے تھے وہاں پر جو حساب کتاب کیا کرتے تھے. میں اس کی انکم بھی بتاؤں گا.
اکاؤنٹنٹس ہیں یہاں پہ؟ اگر کوئی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا لیں. میں آپ کو انکم بتاؤں گا. بی بی کی طرف سے انچارج بیٹھتے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں. پورا علاقہ آباد ہے, پورے باقاعدہ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے, پورے انچارج بیٹھے ہوئے. اس کی انکم آتی ہے, کس علاقے میں کتنا جائے گا, کہاں کتنا جاتا ہے, کیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. وہاں پر رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد باقاعدہ لشکر گیا, ان سب کو معزول کیا گیا, اپنا لشکر وہاں پہ کھڑا کیا گیا. وہ آیا اور آنے کے بعد بی بی تک کمپلین پہنچی, یہ سب چھوڑ دیا سبجیکٹ. یہ گیا کہاں؟ پہلی خلافت پہلے خلیفہ کے انڈر کنٹرول, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے خلیفہ صاحب آئے, ان کے انڈر کنٹرول. یہ پورے ہسٹوریکل فیکٹ سنیے. ان کے بعد تیسرے آئے, ان کے انڈر کنٹرول. پھر تیسرے کے بعد کہاں گیا؟ پھر کہاں گیا؟ انہوں نے اسے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اپنے داماد مروان کے نام ٹرانسفر کر دیا. آپ نے محفوظ نہیں کیا. یہ تاریخ کی گنڈا گردی دیکھیے آپ, یہ تاریخ میں صدر اسلام کی خیانت دیکھیے آپ. بی بی کے بعد شہادت سرکار کے بعد پہلے خلیفہ, یہ بالکل کمنٹس نہیں کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہاں گیا. چونکہ میں اس مجلس کو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, اپنے مزاج سے الگ ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ فدق کو ایسے نہیں پڑھایا تھا. یہ سنی بالکل جذبات کی حینت اتار کے ہسٹوریکل فیکٹ پیش کر رہا ہوں. پہلے خلیفہ, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر کہاں گیا؟ انہوں نے اپنے داماد مروان کے نام ٹرانسفر کر دیا. یہ مروان وہی ہے جو حکم کا بیٹا ہے, وہ نبی جس کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نہیں پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا. سوچو یہ مکہ مدینہ کا کتنا غلیظ کریکٹر ہوگا مروان اور اس کا باپ حکم, کہ نبی نے اپنی زندگی میں باپ اور بیٹے کو دونوں کو مکے سے دربدر کر دیا, دربدر کر دیا, اور کہا کہ ان کو کبھی بھی مکہ اور مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہونے دینا. حد تو یہ ہے کہ جو پہلے خلیفہ صاحب آئے مسلمانوں کے, انہوں نے اور 10 کلومیٹر دور بھگا دیا. جب دوسرے آئے تو انہوں نے اور اس کو بھگا دیا. یعنی سوچو جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, یہ کتنا غلیظ کریکٹر ہوگا کہ نبی نے کہا ان کو مکہ اور مدینے سے باہر نکال دو. جن کو نبی نے نکال دیا تھا تیسری خلافت میں, ان کو باقاعدہ بلایا گیا مدینے میں, اور نہ کہ صرف بلایا گیا, ان کو اپنی بیٹی دی گئی. آپ رسول اللہ کی عداوت تو دیکھو, مولا علی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر تعصب کا لیول لگتا ہے. آپ عداوت پیغمبر دیکھو, آپ دشمنی رسول اللہ دیکھو, جس کی شان میں قرآن مجید میں جو شجر خبیثہ کی آیتیں آئی ہیں وہ مروان اور اس کے باپ حکم کی شان میں آئی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی جس کو نبی نے نکالا, جس کی مذمت میں شجر خبیثہ والی اور شجر ملونہ والی آیتیں آئی ہو. مسلمانوں علی کا میٹر چھوڑ دو, محبت علی کا معاملہ چھوڑ دو, ورنہ جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے. عداوت رسول دیکھو, دشمنی پیغمبر دیکھو. اسے مدینے بلایا, پھر اسے بیٹی دی, پھر اسے اپنا ایڈوائزر بنایا, پھر اپنا مشیر بنایا, اور ایسا مشیر کہ اسی کی بنیاد پہ ان کا مرڈر ہوا. کہاں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے؟ میں تو مولا علی کو پڑھ کے ہی نہیں سنا رہا ہوں بھائی. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ دیا اور وہ پڑھ دیا؟ ہم تو بالکل مولا علی کو اس مجلس میں پڑھ ہی نہیں رہے. عداوت پیغمبر, دشمنی رسالت دیکھی, اور بعد میں وہ وراثت, وہ جابیر جو بحکم خدا رسول نے اپنی چہتی بیٹی کو دی تھی, وہ اپنے داماد مروان کے نام لکھ دی. یہ میں نے اس لیے پڑھ کے سنا دیا اتنا بھی کہ بچے پوچھتے ہیں یہ گیا کہاں, تو یہ کیوں پڑھا. اب اس کا راز سنو. میں نے اس لیے پڑھا کہ بیٹی سے یہ کہہ کے چھین لیا گیا تھا کہ نبی جو چھوڑ دے اپنے بعد وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ کہہ کے بیٹی سے چھینا گیا تھا کہ نبی جو چھوڑ دے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو جب صدقہ ہوتا ہے تو پہلے خلیفہ نے کیوں رکھا؟
پھر دوسرے حاکم نے کیوں رکھا, پھر تیسرے نے کیوں رکھا, اور جب صدقہ تھا تو امت میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں ہوا, اپنے داماد کے نام ٹرانسفر کیوں ہوا؟ معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے عداوت پیغمبر میں ہو رہا ہے. ارے صلوات پڑھ دینا مل کے محمد بھائی. صدقہ ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ صدقہ ہے تو آپ کے کھاتے میں کیا کر رہا ہے؟ جو صدقہ ہے. اچھا پھر ایک بات سنیے کہ صاحب بیٹی صدقہ مانگنے چلی گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے پرانی زبان میں جو تاریخ لکھی ہے انہوں نے باقاعدہ سے پرانی اردو میں اندر بڑا اچھا پیارا جملہ لکھا ہے, سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے, اور پرانا جملہ لکھا ہے. کہا کہ خلیفہ صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے بی بی کے سامنے. بالکل انہوں نے ہی لکھا ہے خلیفہ صاحب. کہا جب بی بی صاحب گئی تھی دربار میں اور اگر مانگ رہی تھی تو صدقہ بھی تھا تو دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ دیتے تھے. بعد میں خدا جانتا, پیغمبر جانتا, بیٹی جانتی کہ سید زادی ہو کے صدقہ کیوں نہیں لیا. انہوں نے باقاعدہ کمنٹس کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے, پرانی اردو میں لکھا ہے کہ جب بی بی صاحب دربار میں چلی گئی تھی تو دینا چاہیے تھا. اس لیے شریعت کا یہ قانون کیسے ممکن ہے کہ باہر والے کو تو پتا تھا کہ باپ جو چھوڑ کے گیا وہ صدقہ ہے اور بیٹی کو پتا ہی نہیں تھا. ایک عام انسان بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو مجھے بتائیے جب آپ جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ صدقہ ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے, یہ محلے والوں کو بتائیں گے آپ؟ یعنی پورے محلے میں تو آپ نے وصیت کر رکھی ہے کہ خمس ہے, یہ صدقہ ہے, اسے ٹچ نہیں کرنا, یہ ملکیت تمہاری ہے, بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بڑا زبردست کمنٹس کیا ہے. کہا اگر بی بی صاحب دربار میں گئی تھی تو دینا چاہیے تھا, خلیفہ صاحب نے غلطی کی. خدا جانتا, نبی جانتا, بیٹی جانتی. آپ کون ہوتے وراثت کے معاملے بولنے والے؟ آپ محلے والے, وہ بیٹی ہے. اور کہا وہ کون سے پیغمبر ہے کہ محلے والوں کو وصیت کر دی, بیٹی کو وصیت ہی نہ کی. تو یہ میں نے اس لیے پڑھ کے سنایا کہ جب آپ نے صدقہ کہہ کر لیا تھا تو امت میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں ہوا, یہ داماد تک کیوں پہنچا. اب تیسرا جملہ سنیے, آیا کہاں سے, پڑھ کے سنا دیا. گیا کہاں سے, پڑھ کے سنا دیا. باغ نہیں ہے جاگیر ہے, پڑھ کے سنا دیا. اب چوتھا نقطہ یہاں سے سنیے. اب ہمارے کی ہر جگہ سوال کیا جاتا ہے, کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جب اتنی ریچسٹ ریاست تھی, جاگیر تھی, زہرا سے چھین لیا, مولا سے چھین لیا. جب 36 ہجری, اب سنیے گا قسم 36 آفٹر ہجری, جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ پارکنگ لوٹ میں جا کے سب پوچھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہی بحث اٹھ رہی, واپس کیوں نہیں لیا؟ تو پہلے تو آپ بھولے نہیں بنیے. مولا علی کو اقتدار ملا تو سنو, مولا علی کے اقتدار کوفے تک ہے, خود شام میں مولا کے اقتدار نہیں ہے. کہاں ہے؟ مولا علی کی کیفیت تو یہ ہے کہ جو مولا علی نے قرآن کو کمپائل کیا تھا باعتبار شان نزول دربار خلافت میں لے کے گئے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو 36 ہجری میں مولا علی نے تو تلوار کو وسیلہ بنا کے اور قرآن کو نافذ نہیں کیا. اب سنیے, مولا علی نے تو تلوار کے ذریعے, آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی جب برسر اقتدار ہے تو تلوار کو ذوالفقار کو وسیلہ بنا کے فدق کو واپس لیں, تو جس نے ذوالفقار حیدری کو وسیلہ بنا کے اپنی خلافت کو واپس نہ لیا ہو, وہ فدق کے ذریعے جاگیر فدق کے لیے تلوار اٹھائیں گے. آپ سنیے, یہ سوال نیا نہیں, یہ بہت پرانا ہے. آپ سمجھتے بڑا انٹلیکچوئل سوال ہم نے کر لیا مجلس میں کہ مولا علی آ گئے. صاحب مولا علی نے کیوں واپس لے؟ مولا علی تلوار کے ذریعے آپ چاہتے ہیں فدق کو واپس لیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نالائق میں لکھے کہ جو جھگڑا جو ہو رہا تھا وہ خلافت کا نہیں تھا, وہ پراپرٹی کا جھگڑا ہو رہا تھا, وہ حکومت کا جھگڑا ہو رہا تھا. یہ سوال بہت پرانا ہے, یہ نیا سوال نہیں کہ کیوں واپس نہیں لیا. سنیے, چھٹے امام تشریف فرمائے, آپ کے امام بیٹھے, سنیے آپ, اس کو محفوظ کیجئے گا. بیدار ہیں آپ, محفوظ کریں, ذرا ہو اور ہاں کرتے رہیے, ذرا سے چند منٹ کی زحمت ہے. آپ کے چھٹے امام بیٹھے اور امام کے شاگرد بالکل ایسے بیٹھے جیسے مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے, تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے. سنیے آپ کے مولا, آپ کے چھٹے صادق امام بیٹھے ہوئے, لہٰذا وہاں پہ راوی اٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے امام بھی اپنے درس میں فدق کو پڑھا کرتے تھے. کہاں ہے آپ؟ ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں جو ائمہ نے پڑھا ہے.
تو وہاں پہ راوی اٹھ گیا اور اس نے اٹھنے کے بعد وہی سوال کر لیا جو سوال آپ کو پریشان کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کے جد آئے تھے برسر اقتدار 36 ہجری میں کوفے میں تو تلوار کو وسیلہ بنا کر فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پہ مولا مسکرائے کہنے لگے یہ سوال بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کہ رسول اللہ جب مکے میں رہتے تھے کس کے گھر میں رہتے تھے؟ ارے کہاں ہے آپ؟ کہ اپنے باپ عبداللہ کے گھر میں رہتے تھے۔ کہ عبداللہ کو گھر کہاں سے ملا تھا؟ کہ ورثے میں عبد المطلب اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ تو کہا جو رسول اللہ رہتے تھے وہ گھر اپنے باپ اور دادا کا تھا؟ کہ بالکل صحیح تھا۔ کہ جب مائیگریٹ کر گئے شب ہجرت اور ہجرت کی تو مدینے آ گئے تو رسول اللہ کے جو باپ کا گھر تھا اس پہ قبضہ جو تھا وہ ابو جہل نے کر لیا، ابو سفیان نے کر لیا۔ اب مکے میں قبضہ ہے گھر پہ، نبی مدینے آ گئے، ٹھیک ہے قبضہ رہے گا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ مکے میں انٹر ہوئے تو رسول اللہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے اور اتنی بڑی پاور رسول اللہ کے پاس ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو بھی کان پکڑ کے باہر نکال دیا، یعنی اللہ کے گھر کو تو خالی کروا لیا اور باپ کے گھر پہ قبضہ ہے۔ کہاں بیٹھے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو اٹھا کے مکے تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے کہا اللہ کے گھروں کو تو بتوں سے پاک کرا دیا، جو قبضہ تھا خالی کر دیا، اور وہ گھر پہ جو باپ کا گھر تھا دادا کا گھر تھا اس پہ ابو لہب کا ابو سفیان کا قبضہ ہے۔ اور اب رسول اللہ یہ کو تنا نہیں، علی شہر خدا پاس میں ہے۔ ذوالفقار حیدری جو برانڈڈ ذوالفقار ہے وہ تلوار سے ذوالفقار وہ آسمان سے آ چکی ہے، میرے برانڈڈ اسلحہ کا ہے۔ آپ دیکھیے یہ سن لیں، احد سے پہلے جب مولا کسی جنگ میں جاتے تھے تو ہاتھ ادھر کا ہوتا تھا، تلوار ادھر کی ہوتی تھی، مگر جب آسمان سے ذوالفقار آئی جنگ احد میں تو ہاتھ بھی ادھر کا ہوتا تھا، ذوالفقار بھی ادھر کی ہوتی تھی، تب برانڈڈ تلوار ہوتی تھی مولا کے پاس۔ تو 10,000 کا لشکر ہے، پلس مولا علی پلس ذوالفقار حیدری۔ اچھا جو اسلام کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی ابو سفیان، اب تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے رضی اللہ کی فہرست میں آ چکے ہیں۔ اب تو وہ بھی رسول اللہ کی فہرست میں ہے، اب تو وہ بھی اعلیٰ حضرت بن چکے ہیں، اب تو وہ بھی رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو وہ بھی شمع رسالت کے پروانے ہیں، اب تو وہ بھی صحابی ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی جو اسلام کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی اب تو وہ بھی آ گئی۔ تو مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ جب فتح مکہ ہوا اللہ کے گھر کو خالی کرا لیا، تلوار کے ذریعے اپنے باپ کا گھر خالی کیوں نہیں کروایا؟ خالی کیوں نہیں کرایا؟ ابو جہل سے، ابو سفیان سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، شیبہ سے خالی کیوں نہیں کروا لیا جو ان کی نسلیں بیٹھی ہوئی تھی؟ اب تو راوی پریشان ہو گیا، اس کا جسم کام لگا کہ ہم نے تو آج تک سوچا ہی نہیں تھا کہ سارے سوال فدق کے سلسلے میں سمجھ میں آتے ہیں، کہا تو جواب تمہارا ہوگا، جواب ہمارا بھی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو مناقب شہر عاشق جو فضائل کی سب سے بڑی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہذا راوی نے پریشان ہو گیا، کہا فرزند رسول پھر آپ بتائیے اس کا سبب کیا تھا؟ کہا اس کا سبب سنیے، کہا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہم آل محمد کا ایک مزاج بنا دیا ہے۔ اور سنیے افراد سنیے، اللہ نے ہم آل محمد کا ایک مزاج بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شے ہم سے ظلمن چھینی جائے، اب سننا جو فاطمہ سوسائٹی میں بیٹھے، اللہ نے آل محمد کا ایک مزاج بنا دیا، اگر کوئی شے ہم سے ظلمن چھینی جائے تو ہم وقت معلوم سے پہلے تلوار کے ذریعے اس چیز کو واپس نہیں لیتے تاکہ اللہ قیامت تک ظالم کی لعنت میں اور عذاب میں اضافہ کرتا رہے۔ آپ سمجھ میں آئے مجلس میں آ کے ہم برات کیوں کرتے؟ یہ تو آل محمد کا مزاج ہے، ہم اپنے حق کو اسی لیے واپس نہیں لیتے کہ قیامت تک ظالم کی لعنت میں اضافہ ہوتا۔ خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جمال اور جلال کو سلامت رکھے۔ کس جگہ پہ آپ نے نعرہ لگایا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کہاں پہ ہیں آپ؟ یہ ہمارے محمد کا مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھینی جائے ہم تلوار کے ذریعے اس کو واپس نہیں لیتے تاکہ صبح قیامت تک ظالم کی لعنت میں
तबर्रे में और बारात में इजाफा होता रहे। अब समझ में आया मजलिस में आके क्यों करते हैं? हम तो वही करते हैं जो सादिक आले मोहम्मद करते हैं। एक बुलंद सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद ये चौथा नुक्ता, ये चौथा नुक्ता। अब पांचवा नुक्ता सुनो आप, देखिए बिल्कुल चिपक रहा है स्टिकर की तरह। ये था कितना बड़ा, अब ये जागीर कितनी बड़ी थी। अब अगर मैं ये पढ़ दूं कि इतनी लाख दीनार एनुअल इसकी इनकम थी, तो अब आप पार्किंग लॉट में जाके जो है वो जो अकाउंटेंट है वो हिसाब लगाने बैठ जाए। कोई कहेगा इतनी थी, कोई कहेगा 40,000 दीनार थी, हम कहेंगे इतनी लाख दीनार उस जमाने की एनुअल इनकम थी। ये है हमारे पास तारीख है मनाकिब शहर आशूब में। और अगर आपको इसका इलाका देखना है वो सब छोड़ दें कि 8वें इमाम ने क्या बताया, 6ठे इमाम ने क्या बताया। आयतुल्लाह हायरी ने जो फिदर के सिलसिले में किताब लिखी है, सबसे बड़ी तफसीर जो बर्रे सगीर में लिखी गई लवाइमुत तंजील है, जो लाहौर में बैठ के लिखी है आयतुल्लाह हायरी ने, जिसको अब 27 वॉल्यूम में पब्लिश किया जा रहा है ईरान से। अब ये कौन सा जमाना था हायरी साहब का? ये अल्लामा इकबाल के हम असर होते हैं, ठीक है? वहां पे पूरा लिखा गया है कि इसकी एनुअल इनकम कितनी थी। सुनेगा, मगर फिर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कितनी थी, ताकि इख्तलाफ ना हो। क्योंकि मेरे पास तो है, मैं तो कह दिया लाख दीनार थी, मगर सुनिए कितनी थी। जितने अकाउंटेंट्स बैठे हैं जाके हिसाब लगा लेंगे आज के बाद, और सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा कितनी थी। सुनिए, कहा कि जैसे ही हक़ मौला अली को गस्ब किया गया, सुनिए आप ये राज सुने। अच्छा, अगर खजूर की गुठली थी, 2-4 पेड़ थे, तो वो जो हाकिम बैठे थे इतने भोले तो नहीं थे कि 2-4 पेड़ छीन लेंगे और सुबह क़यामत तक अपने अकाउंट में हमसे लानत करवाते रहेंगे। आपने इतना भोला समझा, इतना सीधा समझ लिया कि 2-4 बीघे 2-4 एकड़ के लिए 10-15-20 एकड़ के लिए वो सुबह क़यामत तक गाजी में फातिमा ज़हरा क्या करेंगे? अरे कहाँ बैठे हैं आप? अक्ल के नाक़ूल ने आप एक छोटी मोटी रियासत के लिए, जागीर के लिए सुबह क़यामत तक रसूल अल्लाह की अपने से अदावत को साबित करेंगे बैठ के। आप इतने भोले बन के तारीख पढ़ते, कितनी बड़ी थी। सुनिए, जैसे ही हक़ मौला अली गस्ब हुआ और ये खिलाफत का फर्स्ट डे, सुनिए आप बैठे हुए हैं सर झुका के दरबार में, सारे गवर्नर्स, जनरल्स, वज़रा, मुशीर, एम्बेसडर सब बैठे हुए। आप जानते हैं पहली प्रॉब्लम क्या थी? का हुकूमत बन गई, खिलाफत बन गई, लश्कर बॉर्डर पे खड़ा है। देखिए ये है तारीख का फायदा। कितना बड़ा लश्कर था जो रसूलुल्लाह कह रहे थे कि जाओ वक्त है आखिर, बॉर्डर पे जाओ वरना रोम के लश्कर अटैक कर देगा। का लश्कर बॉर्डर पे खड़ा है, फतुहात का जमाना शुरू होने वाला है, मुबल्लिगीन है जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं इस्लाम की तबलीग के लिए। सुनिए, बदर में, औद में, खैबर और खंदक में जो माजूर हुए थे सहाबा कराम, रसूलुल्लाह की तरफ से उन सबको वजीफा मिलता था। कहां से दें? सफीर आ रहे पूरी दुनिया के, इखराजात कहां से उठाए? तबलीग मुबल्लिगीन जा रहे हैं पूरी दुनिया में, कहां से होगी? लश्कर खड़ा है बॉर्डर पे, खाना, असलहा, अरे कहां है आप? कहां से दे? अभी आप चुप बैठे हैं ना, सुनिए ये प्रॉब्लम क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे थे खानदानी भूखे थे। आप तो मुस्कुरा के रह गए कसम खुदा की। जितने बैठे थे, देखिए एक होता है फकीर, एक होता है अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी फकीर, एक होता है भूखा, एक होता है खानदानी भूखा। जितने बैठे थे सब खानदानी भूखे। कहा आया? जितने बैठे थे सब खानदानी फकीर। और ये तो आखिर का तकाजा है, लश्कर खड़े हैं बॉर्डर्स पे, खर्च कहां से चले, खिलाए कहां से, अज़वाजे रसूल के इखराजात कहां से उठाए? वो जो माजूर हो चुके हैं खैबर और खंदक, जंग अहद और बदर में, जो रसूल अल्लाह की तरफ से सबको वज़ाइफ मिलते हैं, कहां से दे? सफीर आ रहे हैं, नुमाइंदे आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं, तबलीग का सिलसिला है, कहां से चले? तो अब क्वेश्चन रेज हुआ कि ये बताओ नबी की जिंदगी में ये सारे एक्सपेंसेस कहां से पूरे होते थे? अब उठे ना जो अकाउंटेंट्स है, नबी की जिंदगी में ये इखराजात कहां से पूरे होते थे? तो वो जिन्होंने बिठाया था उन्होंने कहा
کہ نبی کی بیٹی کے پاس سب سے ریچسٹ ریاست ہے جس کا نام فدق ہے. آپ سر ہلا کے رہ گئے قسم خدا کی. سب سے ریچسٹ علاقہ ہے نبی کی بیٹی کے پاس کہ جس کے ذریعے پوری اسلامک سلطنت چل رہی ہے, لہذا اس پہ قبضہ کر لو. اب سمجھ میں آیا کہ فدق باغ نہیں تھا علاقہ, چھلوان پڑھتے مل کے اب سمجھ میں آیا کہ فدق کیا تھا. مطلب آپ اتنے بھولے بن جاتے ہیں فضائل کے معاملے میں کہ 2-4 کھجور کی گٹھلیوں کے لیے کوئی زندگی پر اپنے اوپر لعنت کا توق گلے میں ڈالے گا. یہ پہلا کوشچن تھا فرسٹ ڈے خلافت کا, جب پہلا کوشچن تھا کہ خرچہ کہاں سے چلے, اسلامک سلطنت آگے کیسے بڑھے, تو کہا کہ فدق پر قبضہ کر لو. اب سمجھ میں آیا کہ کتنا ریچسٹ علاقہ تھا, اینول کتنی انکم تھی. اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں پڑھ سکتا. میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ 40 لاکھ دینار یا 4 لاکھ دینار, اپنی زبان سے میں نے لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ آپ جو ہے پورے سبجیکٹ کو چھوڑ کے اور یہ حساب کرنے بیٹھ جائیں. یہ نفسیاتی تقاضے ہیں. میں نے آپ کو انکم بتا دی کہ انکم کیا تھی. آپ سنیے, سرکار کی شہادت ہوئی اور وہ پورے جتنے انچارج تھے, جو اکاؤنٹنٹس تھے اور جو سب تھے, جتنے عامل تھے, سب آ گئے دروازے بی بی کے پاس. کہا یہ ہوا, کیوں ہوا, ہم سب کو مار دیا. لشکر کھڑا ہوا ہے ہزاروں کا وہاں پہ. تو وہ لشکر کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھ میں آیا جو نبی کہہ رہے تھے اس لشکر سے کہ جاؤ, جو نہیں جائے گا اس پہ لعنت. وہ لشکر مدینے میں کھڑا ہی اس لیے تھا. 10,000 کا لشکر ہے کہ اگر علی تلوار اٹھائے تو علی کو قتل کریں گے نبی کی شہادت کے فوراً بعد, اور وہی لشکر جانے کے بعد فدق کے ریاست کے چاروں طرف کھڑا ہے. سوچو کتنی بڑی ریاست ہے. تو جیسے بی بی کو پتا چلا تو کہا مولا علی سے کہا کہ میرا معاملہ ہے, میں دربار خلافت میں خود جاؤں گی, میں خود جاؤں گی. اب پہلی مرتبہ شہزادی عالم جب دربار میں مسجد میں گئی تو صدر دروازے سے گئی, حالانکہ دروازہ مسجد میں گھر سے کھلتا تھا تاکہ تاریخ یہ نہ کہتے نبی کی بیٹی گئی, ہم کو پتہ ہی چلا تو نماز میں تھی ہی نہیں. صدر دروازے سے. سب دیکھ لو, نبی کی شہادت کے بعد ایکسٹمپور بیٹی گھر سے نکل گئی. جب جا کے گئی تو دیکھا کہ حاکم تخت پہ بیٹھا ہے, بالکل چھوڑ دیا, مقدمہ نہیں پڑھا. تو بیوی نے کہا مجھے یہ پتا چلا اور یوں پتا چلا اور یوں کہا اور یوں کہا اور یہ ہوا, یہ تم نے کیا کر دیا اپنا کہا, تجھے یہ اختیار کس نے دیا. یہاں پہ ہمارے برادران جو ہے وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں. یہ سنیے بات. اور وہ جو نقلی انجینئر بیٹھے ہیں مرزا صاحب, جی بالکل خود ساختہ, وہ بھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہا جو انہوں نے جو بی بی سے گواہ مانگا ہے یہ تو ان کے دیندار ہونے کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. جب بی بی نے کہا کہ فدق اس کے قبضے میں ہو, وہ گواہ نہیں دے گا عدالت میں. جو طلب کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے چاہیے گواہ, وہ لائے گا. دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ہے کہ سیدہ سے گواہ مانگا جائے. سیدہ کو گواہ مانگنے کا حق ہے. یہ پورا یونان کی آپ جوریز کے سسٹم کو اٹھا کے پڑھ لیں. کہا کہ صاحب انہوں نے اگر سید عالم سے گواہ مانگا, یہ ان کے دیندار ہونے کی علامت تھی. میرے ساتھ ہے میرے بزرگ, ان کی نظر میں سب اکول تھے. ایوری واز اکول. وہ حاکم تھے, یہ عدل کا تقاضا, وہ دیندار تھے, دینداری کا تقاضا یہ تھا گواہ مانگا جائے. تو اب سنیے فاطمہ سوسائٹی میں دیندار بنیے, مگر اتنے بڑے دیندار نہ بنیے آپ بھی کہ پورا دین چلا جائے. یہ آپ بھی سن لیں, ہاں یہ آپ بھی سن لیں, دیندار بنے آپ, مگر اتنے زیادہ نہیں بنیے کہ پورے دین کا سودا ہو جائے. اس کی دلیل سنیے. میں نے حدیث پڑھی, آپ کو حق ہے پارکنگ لاٹ میں جائیں, مجھ سے کہیں, آپ قبلہ سے کہیں کہ ریفرنس دیں آپ حدیث کا, صحیح ہے یا غلط ہے, آپ کو حق ہے. میں روایت پڑھوں, آپ کو بالکل حق ہے مجھ سے سوال کرنا ہے کس کتاب سے پڑھی, یہ بالکل حق ہے, پوچھئے آپ میں نے واقعہ کہاں سے پڑھا. لیکن میں کل کو مجلس پہ آ کے قرآن کی آیت پڑھ دوں اور آپ جا کے پارکنگ لاٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ثابت کیجئے یہ آیت صحیح ہے. تب مذہب یہ کہتا ہے کہ اتنے دیندار نہیں بنی آپ, یا قرآن سے بھی ثبوت مانگنا شروع کر دیں کہ ثابت کیجئے آیت صحیح ہے. کہاں ہے آپ نہیں پہنچے وہاں تک. میں نے حدیث پڑھی, ثبوت مانگ لو, دینداری اتنی ٹھیک ہے. روایت پڑھی, ثبوت مانگ لو, دینداری صحیح ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل دیجئے آیت صحیح ہے, تو اب پورا مذہب جو کلیپس ہو جائے گا. تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سینٹر آف گریویٹی, اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے پوری بلڈنگ کلیپس ہوتی ہے. تو سنیے کہ خلیفہ صاحب دیندار تھے, تو سنیے دربار میں کون کھڑا ہے, صدیقہ عالم.
سنیے آپ کون کھڑا ہے؟ صدیق عالم. اب سمجھ میں آئے گا سبجیکٹ جن کے ذریعے آپ نے یہ کہا کہ 14 معصومین کو شامل آئے تطہیر ہم مانے یا نہ مانے. فاطمہ زہرا مرکز شامل آئے تطہیر ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، فاطمہ زہرا سے خطا نہیں ہو سکتی. فاطمہ زہرا صدیقہ ہے قرآن کی روح سے. یہ آپ کے برادران، آپ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر کی مرکز سیدہ ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. سید عالم جھوٹ نہیں بول سکتی. اگر دربار میں جا کے سیدہ سے خطا ہو جائے تو آیت تطہیر سے خطا ہو گئی، اور اگر آیت تطہیر سے خطا ہو گئی تو قرآن سے خطا ہو گئی، اور اگر قرآن سے خطا ہو گئی پورا اسلام کولیپس ہو گیا. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والا. بس میں نے یہاں پہ آپ کی زحمت کو تمام کیا. میں نے مقدمہ پڑھ کے نہیں سنایا آپ کو. میں نے دربار خلافت کا کیس پڑھ کے نہیں سنایا. اگر سید عالم سے خطا ہوئی تو یہ سن لیں کہ آیت تطہیر سے خطا ہے، اور اگر آیت تطہیر سے خطا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن سے خطا ہے، اور قرآن سے خطا ہو جائے تو پھر تو پورا اسلام کولیپس ہو جائے گا. بھائی سینٹر آف گریویٹی ڈسٹرب ہو گئی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ سید عالم اگر شامل آیت تطہیر آپ مانتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، زہرا سے خطا نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور دوسری طرف مولا علی کھڑے ہوئے تھے. ختم کر دیا میں سمجھے، چھوڑ دیا. بس 5 نقطے پڑھ کے سنائے آپ کو، اور آپ گواہ ہیں کہ میں نے مقدمہ بالکل نہیں پڑھا، بالکل مقدمہ نہیں پڑھا. 5 نقطے تاکہ یہ تو سمجھ میں آئے آیا کہاں سے گیا کہاں. بس اب مولا علی کی گواہی کو آپ نے رد کر دیا. اب بالکل یہاں سے ایک جملہ سنیے گا، لائٹ بند نہیں کیجیے گا. اب جو محب قیامت کا جملہ ہے، جو اب تک چپ بیٹھے ان کے لیے تحفہ ہے، پھر مصائب کی طرف جاؤں گا. یہ سنیے آپ. بھائی مولا علی نے کہا کہ میں آئی وٹنس ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا، یہ ہوا، نبی نے دیا، بحکم خدا دیا، جبرائیل آئے تھے. مولا کی گواہی کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، کر دیا. کبھی آپ نے اس اینگل سے سوچا اگر مولا کی گواہی کو رد کیا تو ٹھیک ہے، رد کیا، ہمیں افسوس ہے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ خلیفہ صاحب کی نظر میں مولا علی سچے نہیں تھے. سنیے آپ، اس کا مطلب تاریخ میں چاہے وہ دیندار تھے، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ان کی نظر میں انہوں نے مولا کی گواہی کو اگر رد کیا، اس کے مطلب مولا ان کی نظر میں سچے نہیں تھے. اب سنیے، اللہ سوا قیامت تک بدلہ کیسے دے گا. 25 برس کے بعد یہ ہوا کہ سارے مسلمان مل کے مولا علی کے پاس چلے گئے. اب سنیے، اور جا کے مولا علی کو 4تھا خلیفہ راشد بنا دیا، اور خلیفہ راشد کی فہرست میں لا کے آپ نے مولا علی کو بٹھا دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم خلیفہ راشد خطا نہیں کر سکتا. ارے کہاں ہیں آپ؟ خلیفہ راشد کہتے ہی اسے ہے جو راشد ہو، ہدایت یافتہ ہو اور سچا ہو. 25 برس کے بعد، 25 برس پہلے آپ نے دربار میں جس کی گواہی کو جھٹلایا تھا، 25 برس کے بعد سب کے سب اسی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے. اب معاملہ یہ ہو گیا جو دربار میں کھڑا ہے وہ بھی خلیفہ راشد ہے، جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی راشد ہے، جو گواہی کو جھٹلا رہا ہے وہ بھی راشد ہے. تو دونوں خلیفہ راشد میں ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، یا گواہی دینے والا سچا ہو سکتا ہے یا رد کرنے والا سچا ہو سکتا ہے. ایک طرف صدیق عالم کو آپ نے مصداق آیت تطہیر مانا، دوسری طرف مولا علی کو آپ نے خلیفہ راشد مانا. دونوں کی گواہی کو آپ نے رد کر کے بتایا کہ آیت تطہیر پر آپ کا عدم اعتماد ہے. بس میرے عزیزوں، یہ میری خواہش تھی خود بھی صاحب کہ میں فاطمہ سوسائٹی میں آؤں اور آپ کے تحفظ ولایت و تحفظ عقائد کے لیے، آپ تو سب جانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تھوڑا سا فدق کے سلسلے میں ہسٹوریکل فیکٹ پڑھ کے سناؤں. کہتے سبجیکٹ آگے بڑھے گا تاکہ معرفت اور رزق معرفت میں اضافہ ہو. اور اب جب آپ کے سامنے مصائب پڑھے جائیں گے تو صرف لفظ فاطمہ زبان سے ادا ہوگا اور آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. اللہ اکبر. مصائب تو مجھے کچھ اور پڑھنے تھے، مگر چونکہ یہ ممبر کی ایک تہذیب ہے کہ مجھے مصائب میں پہلی مرتبہ بے ساختہ فی البدیع خود بخود ایک تسلسل مل گیا. حالانکہ ایام اعزاء میں کسی تسلسل کی ضرورت نہیں ہے، ربط کی ضرورت نہیں ہے، یا حسین کہنا کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کل سے میری عجیب کیفیت ہے، قسم خدا کی، جب میں مصائب پڑھتا ہوں بالکل سامنے میرے مولا کی ذریعہ
میں مصائب پڑھتا رہتا ہوں, زری کو دیکھتا رہتا ہوں, اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ نہ جانے کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہوگا. یہ سوچ کے مصائب سنا کریں آپ کس کے پہلو میں کون بیٹھا. اور پس پردہ اور قسم خدا کی عجب نہیں کہ زری میں یہیں پر سید عالم بیٹھی ہوگی, اس لیے کہ آج تو فدق کا مقدمہ سننے خود آئی ہوگی نا بی بی, اس لیے کہ ہم اور آپ اس کے حق میں بول رہے تھے جس کے حق میں کل دربار میں کوئی نہیں بولا تھا. میدان محشر میں جب آپ کے حق میں کوئی نہیں بولے گا, یہی بی بی آ کے ہمارے حق میں بولے گی. اللہ اکبر. مجھے ایمان سے بتاؤ کیا ربط ملا ہے مصائب کا. میں چاہتا ہوں آئیے آج کی مجلس میں امام حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دے دیا جائے. آپ کو 20 دن 22 دن ہو گئے ماں کو پرسہ دے رہے ہیں حسین کا, آؤ آج حسین کو پرسہ دیتے ہیں اماں زہرا کا. اللہ اکبر. عجیب جملہ تاریخ کہتی ہے 28 سفر ہے, سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے, سارے مصائب کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ پہ غشی کا عالم تھا, طبیعت ناساز تھی, اشارہ کر کے کہا یا علی ذرا زہرا کو بلا دو. اللہ اکبر. بہت روئیں گے آپ, قسم خدا کی آج بھی اس مجلس میں آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے اور یادگار مسائل ہوں. اشارہ کر کے کہا بس فاطمہ کو بلا دو. شہزادی عالم آئی, باپ کے سر کو اٹھایا, زانوں پہ رکھا, پھر سینے سے لگا کے بیٹھ گئے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. کہتے ہیں وہ رسول اللہ جو بھی بڑے مضطرب تھے, تکلیف کا عالم تھا, زہر کا اثر تھا, جسم میں درد تھا, نقاہت تھی. کہا جیسے ہی جناب زہرا سید عالم نے باپ کے سر کو اپنی گود میں لیا, ایسا لگا کہ اطمینان مل گیا, راحت مل گیا. راحت کیوں نہ ملے, ان میں ابیاں ہیں. اپنے باپ کی ماں کہہ کے پکارا, اطمینان مل گیا. کہا رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا کہ اتنے میں ایسا لگا کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے اور آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. ماتم کرتے جاؤ قسم خدا کی, رونا نہ آئے تو سینے پہ ماتم کیا کرو. کہتے ہیں ایک مرتبہ شہزادے نے آواز بلند کر کے خاموش, بابا ابھی آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے تاریخ میں اتنا تو پڑھا کہ آنے والے کی آواز بند ہو گئی, مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب شہزادی نے کہا ہوگا خاموش تو چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی ہوگی. فرشتوں کی تسبیحوں کی آوازوں میں بھی خاموشی آ گئی ہوگی. اس وقت شہزادی عالم کہہ رہی ہے بابا آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پرندوں کے چہچہانے کی آواز رک گئی ہوگی, مگر کچھ دیر گزری ہوگی کہ بڑی انکساری اور تواضع سے پھر آواز ہے بی بی اجازت ہے. پھر آواز ہے خبردار, ابھی میں نے کہا تھا بابا آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا عظمت ہے شہزادی کی, خدا کی. کیا رلانے کے لیے جملہ کافی نہیں ہے کہ بی بی بول رہی ہے خاموش, بابا آرام کر رہے ہیں, ابھی بابا کسی سے ملنا نہیں چاہتے. کیا حیبت ہے, کیا مرتبہ, کیا شان ہے. اللہ, آوازیں بلند ہو گئی. بہت روئیں گے آپ. بس یہی میری مجلس کا تبرک ہے کہ ابھی چند دقیقے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا لگا سامنے والا ڈر کے عالم میں, خوف کے عالم میں, مگر ایسا لگتا ہے کسی بہت بڑے کا حکم ہے کہ پھر پوچھو. اب بڑی کانپتی آواز سے آواز ہے سید عالم اجازت ہے کہ اب آ جاؤ. پتہ نہیں اب آواز کا اثر ایسا تھا, اب بی بی نے خاموش نہیں کہا, بی بی نے رونا شروع کر دیا. ایسا لگا کہ نفس تنگی کرنے لگاؤ, بازوؤں میں درد ہونے لگاؤ, سانسیں اکھڑنے لگی ہو. ایک مرتبہ سید عالم نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ریزیڈنٹ عالم بیٹھے ہوئے قسم خدا کی, انہوں نے مسائل کو پڑھا ہوا. شیخ کے مفید نے جو کچھ لکھا ہے سب پڑھ کے بیٹھے ہیں, سنیں گے آپ. رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کیا اور ایک مرتبہ آنسو رخسار مبارک سے ہوتے ہوئے آنسو کے قطرے رسول اللہ کے رخسار پہ چلے گئے, اور سرکار نے نمی کو محسوس کیا تو جلدی سے آنکھیں کھول لی. کہنے لگے فاطمہ ابھی باپ زندہ ہے, بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ باپ کی زندگی میں بیٹی رو رہی ہے. نبی اپنی تکلیف بھول گئے. کہنے لگے بیٹا ابھی ہم زندہ ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ بی بی جانتی تھی بس ایک جملہ کا, بابا دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ بابا میں اسے بار بار روک رہی ہوں, مگر اس مرتبہ اس کی ایسی آواز آئی میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے. بابا یہ کون ہے؟ بس ایک مرتبہ نبی نے رونا شروع کر دیا. ایک مرتبہ زہرا کا چہرہ دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا, کہنے لگے بیٹا یہ وہ ہے جو آدم سے لے کے موسیٰ تک سب کے دروازے پہ آیا. مگر سیدہ فاطمہ میری بطول, میری لخت جگر, میری جان,
اللہ، جب یہ کسی کے دروازے پہ آتا ہے، نبی کے دروازے پہ بھی آتا ہے تو اجازت نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، بیٹا یہ تیرے دروازے کا احترام ہے۔ جملہ سنو گے، شام قیامت آ جائے گی سیدہ، فرشتہ تمہارے دروازے پر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، میری جان اس کو اجازت دے دو۔ مسلمانوں، میرا دل تڑپتا ہے اس روایت کو سننے کے بعد، وہ دروازہ کہ جہاں فرشتہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکے۔ مسلمانوں، کیا رسول اللہ کی شہادت کی 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یہ دروازہ اسی قابل رہ گیا تھا کہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر آ گئے اور بی بی نے حجت کو تمام کیا۔ مسلمانوں، کیا تم اس چوکھٹ کو گرا دو گے؟ کیا اس دروازے پہ آگ لگا دو گے جہاں پر بطول رہتی ہے، جہاں نبی کی بیٹی بیٹھی ہے اور آواز آئی ہاں ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے؟ ارے نبی کی شہادت کے 2 یا 3 دن کے بعد ارے چوکھٹ کو توڑ دیا، دروازہ توڑ دیا، دروازے پہ آگ لگی، دروازہ جلا، سید عالم زمین پہ گری، دروازہ پہلو پہ گرا، بی بی کا بازو ٹوٹ گیا۔ جملہ سنو گے، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، مگر ایک مرتبہ سیدہ زمین پہ گری۔ مگر اس سے پہلے کی ایک روایت، جو اشراف بیٹھے مجھے معاف کرنا، سامنے ذریعے اس لیے روایت پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے ایک ظالم آگے بڑھا، علی کے گلے میں رسی کو باندھا، رسی کو باندھ کے میرے مولا مشکل کشا کو گھسیٹنا شروع کیا۔ یہ میرے مولا کی پہلی مظلومیت ہے۔ سیدہ اپنی مصیبت کو بھول گئی، حالانکہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، محسن شہید ہو چکا تھا، چوکھٹ گر چکی تھی، دروازے پہ آگ لگی تھی، بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے، بچیاں پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ مگر ایک مرتبہ سیدہ نے علی کی مظلومیت کو دیکھا کہ ابو الحسن سر جھکا ہوا ہے، گلے میں رسی کا پھندا ہے، مگر چونکہ رسول نے قسم دی تھی یا علی تلوار نہیں اٹھانا ورنہ یہ کفر کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ علی نے ایک مرتبہ حسرت سے سیدہ کو دیکھا، ایک مرتبہ سیدہ اپنی مظلومیت کو بھول گئی، جلدی سے ابو الحسن کے قریب پہنچی، کس کے دامن پکڑا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے جب تک فاطمہ زندہ ہے میں علی کو دربار میں جانے نہ دوں گی۔ ایک مرتبہ کس کے دامن پکڑ لیا۔ وہ عزاداروں دامن کو جب پکڑا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے پکڑا جاتا ہے، اس ظالم نے دیکھا کہ سیدہ نے علی کا دامن پکڑ رکھا ہے، وہ دامن نہیں چھوڑتی، بس اس ظالم کا غلام کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے غلام سے تازیانہ لیا، سیدہ کے ہاتھ پہ بازو پہ تازیانوں سے حملہ کیا۔ ارے دامن تو چھوٹ گیا مگر میری دادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، شہزادی کا بازو ٹوٹ گیا۔ میرا سلام نبی کی اس غریب بیٹی پر مولا حسین، ہمارا سلام و جد ماجدہ پر جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کا بازو بھی شکستہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نظم کے قضاء تسلیم اللہ امر ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ حضرات اس سے پہلے کہ نوئے خان اور ماتمدار یہاں پر آئیں جلدی سے، یہ آپ سے درخواست ہے مصائب کے بعد کہ